الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11 روز پہلے وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ مہینہ جس کو عربی زبان میں شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ ہمارے اسلاف اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کی تیاری کے لیے اس میں اہتمام کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے، صحابیات نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا پورے مہینے آپ روزے کا اہتمام کر کے پورے مہینے کو گزار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ جو عمل شعبان کے مہینے میں یا شعبان کی فضیلت کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالانہ لحاظ سے اللہ رب العالمین کے دربار میں انسانوں کے اعمال صالحہ پیش کیے جانے کا وقت یہی مہینہ ہے، اور میرے عمل اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے والا رہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں، دوسرے ایام میں، دوسری جگہوں پر ہم نے ریت رواج، بدعات و خرافات اور طرح طرح کی چیزوں کو من گھڑت روایتوں سے ثابت کر کے اپنے لیے ایجاد کر لیا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس ماہ شعبان میں بھی بدعات و خرافات کا شکار رہتا ہے۔ 15ویں شعبان کی شب میں، اس کے دن میں روزے کا یا خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا، یا قبرستان جانے کا اہتمام کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، قبرستان میں خصوصیت کے ساتھ جا کر کے دعائیں کرنا، حلوے بنانا، وہاں پر دیگیں چڑھانا، اور نہ جانے کون کون سی خرافات ہیں جن کا ذکر نہ قرآن مجید میں ملتا ہے، نہ سنت رسول سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ تابعین اعظام نے اس کی اجازت دی، نہ ائمہ کرام نے اس کے بارے میں کسی انداز کا کوئی عمل بتایا، کسی سے بھی اس انداز کا عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان جو پورے سال میں کسی دن بھی نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ مسلمان جو شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن ایک ہی شب میں صلاۃ الرغائب یا ہزاری نماز پڑھ کر کے
اور ایک ہی روز کا روزہ رکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، معاف فرمائیں گے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اس کو گھمایا جائے اور انسان جنتی بن جائے، معاف فرمائیں گے۔ یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے کہ دین کے نام پر اس کو انجام دیا جائے اور ہم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، آپ کا انداز، آپ کے اعمال صالحہ کو انجام دینے کا انداز، عبادات کو انجام دینے کا انداز جس انداز سے جدا گانا تھا، آپ لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی تلاوت، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کا اہتمام کر کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ہم واجبات کو ادا کریں نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں نہ کریں، شرکیات کو چھوڑیں نہ چھوڑیں، توحید کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، بدعات و خرافات کو اپنا کر کے اپنے دین کو ضائع کرتے رہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے بڑے، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء اس بات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا اس جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا عمل کر لینے سے اتنی فضیلتیں مل جائیں گی۔ معاف فرمائیں گے، فضیلتیں تب ملتی ہیں جب عبادات کی شرطیں مکمل کی جائیں۔ عبادات تب قبول ہوتی ہیں جب عبادات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہوں لیکن ثواب کی کمی کی خدشے سے میں 6 وقت کی نماز ادا کروں گا، تو اللہ کی قسم وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کرنے والے، چاہے وہ نئی باتیں عبادت میں اضافے کے طور پر ایجاد کی گئی ہوں، ان کے لیے بھی فرمایا ہے کہ سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، کوثر کے حوض کے پاس نہ آنے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین باور کرایا تھا، دین قرار دیا تھا۔ یہ بدعتی ہیں، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو یہ بدعات و خرافات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اس بات کا اتہام ہے کہ گویا آپ نے دین کے نام پر صحیح احادیث میں، اپنی سنت میں، اپنی سیرت میں، اپنی طرز زندگی میں جو کچھ پیش کر دیا وہی دین ہے، لیکن ہم بدعات کو ایجاد کر کے اور بدعات و خرافات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے گویا یہ اتہام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس نے دین کے نام پر کوئی نئی بات ایجاد کی، نیا طریقہ، نئی کیفیت، نئی عبادت کو ایجاد کیا اور اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیا، تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حجۃ الوداع کے موقع سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بار بار پوچھا کہ گواہ رہنا کہ میں نے تم تک دین کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی؟
کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے، اور اس بات کا تصور کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انداز کی خیانت ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، اے اللہ رب العالمین میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، میں تجھ کو گواہ بنا کر کے ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے دین کو پہنچا دیا، میں نے دین کو پہنچا دیا، دین کی وضاحت کر دی، دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور آج ہم دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر کے بدعات و خرافات کو دین کی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ بدعات و خرافات کو سنت اور سنت کو بدعت قرار دیا جاتا ہے، شرکیات کو توحید اور توحید کو شرک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کے نام پر غلط چیزوں کو ایجاد کر کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ محمد کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اگر تم نے قرآن و سنت کی پیروی نہیں کی، اگر تم نے قرآن مجید اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ایسی صورت میں تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بدعتی ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے تم کو دور کر دیں گے، اور یہ کہیں گے، یہ کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو دین سمجھیں، بدعات و خرافات سے توبہ کریں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی سے توبہ کر کے ہم ایسی زندگی اختیار کریں جو زندگی صحابہ کرام کے منہج پر ہو، قرآن و سنت کے منہج پر ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ جس کی 11 تاریخ آج ہے، اور 4 ہی دن کے بعد بدعات و خرافات کا ایک ریلا اٹھنے والی وہ تاریخ جس کو 15ویں شب کہا جاتا ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ تاریخ آنے والی ہے۔ اس تاریخ میں کسی بھی انداز کا کوئی خاص عمل نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو بھی روایتیں، جو بھی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہیں، ساری من گھڑت روایتیں ہیں۔ اس سلسلے میں 2 اعمال کا تذکرہ تمہید میں آپ کے سامنے کیا گیا، تھوڑا سا خلاصہ کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ثابت ہے، وہ کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان وما رأیته فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے رمضان کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جب کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تقریباً پورے مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، صرف چند ایام آپ نے چھوڑے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزہ اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں پسند تھا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کے روزے تو واجب کیے گئے ہیں، لیکن نفلی روزوں کا اسی طریقے پر اہتمام کرنا کہ یومیہ روزانہ روزے کا اہتمام کیا جائے، یہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ صرف آخری ایام جو شبہات والے ایام ہیں، جب انسان کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید رمضان شروع ہو گیا، ان ایام میں شعبان کے روزوں کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے شعبان کے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا عمل جو ثابت ہے، وہ بھی روزوں ہی سے متعلق ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ جس مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے تغفل الناس، جس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان آتا ہے، یعنی یہ شعبان کا مہینہ، اس سے پہلے رجب گزر چکا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ ہے، اس میں عام طور سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال صالحہ پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ یومیہ اعمال صالحہ پیش کیے جانے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہفتہ واری طریقہ، جمعرات کے دن پورے ہفتے کے نام اعمال انسانوں کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور سالانہ ترتیب یہ ہے کہ شعبان کے مبارک مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کروں، تاکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حیثیت سے، روزے دار کی حیثیت سے شمار کیا جاؤں، اور اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے والا شمار کیا جاؤں۔ یہ دو اعمال ہیں جو شعبان کے مہینے میں مسنون ہیں، دو فضیلتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شعبان کے مہینے کے جو روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، ان کے فوائد کا تذکرہ کر کے علماء کرام نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ نفلی عبادت کو مخفی رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ اگر انسان نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے تو خاموشی سے کرے، چھپ کر کے کرے، کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے۔ شعبان کے مہینے میں انسان کے لیے یہ چیز زیادہ ممکن ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے اور اس کو مخفی رکھے۔ رمضان کے مہینے میں کیونکہ روزہ واجب ہے، اس وجہ سے ہر انسان جانتا ہے کہ فلاں کو اگر عذر نہیں ہے تو وہ روزے کا اہتمام کرے گا، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ خاموشی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو نفلی عبادات میں چیزوں کو، عبادات کو مخفی رکھنا، سریت کے ساتھ انجام دینا، یہ مسنون اور افضل ہے، جو کہ شعبان کے مہینے کے روزوں میں زیادہ ممکن پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے روزے انسان کے اوپر شاق گزرنے کا امکان ہوتا ہے، مشکل ہوتے ہیں پورے سال، اور پچھلے رمضان سے تقریباً 10 مہینے گزر جانے کے بعد انسان دوبارہ سے کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے،
درمیان میں تھوڑے بہت روزے رکھے ہوں، ہفتے میں 1 دن 2 دن یا مہینے میں 3 دن کا اہتمام کر لیا ہو، ممکن ہے، لیکن لگاتار روزہ رکھنے کی عادت اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھوکا رہنا، پیاسا رہنا مشکل ہوتا ہے، اور عبادات میں انسان اگر دشواری کو برداشت کرتا ہے تو ثواب کا پیمانہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے شعبان کے نفلی روزوں کے اہتمام میں اس بات کا امکان بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ نفلی روزے ہیں، ان کا اہتمام کر کے انسان رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے اپنے نفس کو تیار کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ثواب زیادہ ملنے کا امکان ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج کے دور میں دیکھا جائے تو بے شمار ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو انجام دے کر کے ہم نے اپنی عبادات کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو تباہ و برباد کر لیا۔ آپ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تعظیم اور تیاری میں شعبان کے روزوں کا اہتمام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ لہذا اس روزے کو فرائض کی تیاری کے نیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ لیکن بدعات و خرافات نے روزے کے اہتمام کے طریقے کو ہم سے دور کر دیا۔ ہم نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن ایسی عبادات کو انجام دیتے ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو اور تھوڑا سا تبصرہ اس پر بھی کر لیا جائے کہ شعبان کے مہینے کی بدعات و خرافات کیا ہیں اور ہم کو ان سے کیوں بچنا چاہیے، ان کی سند کیا ہے، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، ان روایتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہیں کیا جا سکتا، یقیناً نہیں کیا جا سکتا، اور کیوں نہیں کیا جا سکتا اس کے اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رافضہ کی جانب سے، قبر پرستوں کی جانب سے جو روایتیں من گھڑت روایتیں منسوب کی جاتی ہیں اس کو علی رضی اللہ عنہ کی جانب اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے اہل بدعت و خرافات کا طریقہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ان کی جانب منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها الى السماء الدنيا۔ اور روایت مکمل کی جائے، ابن ماجہ کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، علامہ البانی اسی طریقے سے دوسرے محدثین کرام اور سارے کے سارے علماء، یہاں تک کہ علماء دیوبند کا بھی اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ روایتیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے اور نہ حضرت علی کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ابن ابی صبرہ نامی ایک راوی ہے جو روایتوں کو گڑھا کرتا تھا، گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتا تھا، لہذا اس روایت پر کسی بھی لحاظ سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ رجب یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان شہری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ سارے محدثین کہتے ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں من گھڑت ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، لہذا ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی اور دوسرے مکاتب فکر کے علماء کرام، سب کی شروحات کو اگر دیکھا جائے تو سب نے ان روایتوں پر کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو
मुखातब करके फरमाया, या अली मन सल्ला मिअत रकअतिन लैलतन निस्फ मिन शाबान यक़रअु फीहा फी कुल्लि रकअतिन बिफातिहतिल किताब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, ए अली, जो 15वीं शाबान की शब में 100 रकातें नमाज पढ़ेगा, 100 रकातें नमाज पढ़ेगा, उनमें से हर रकात में इतनी बार सूरे फातिहा, इतनी बार सूरे इखलास का विर्द करेगा, तो ऐसी सूरत में उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि रात में आराम करते थे, क़याम का एहतमाम करते थे। आराम करने को आपने इबादत का हिस्सा करार दिया, और हम 100 रकात नमाजें एक रात में किस अंदाज से अदा कर सकते हैं? क्या इस बात का इम्कान मौजूद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी रात में 11 रकात से ज्यादा कभी न तहज्जुद पढ़ी, न क़याम का एहतमाम किया, न तरावी का एहतमाम किया। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका था। 4 रकात तवील, लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू, 10-10 पारों की तिलावत करने का आपसे सबूत मिलता है। मुबारक पैरों में वरम आ जाता था, लंबे लंबे सजदों में गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे। और हम हैं कि 100 रकात मुर्गी की चोंच की मारने के मानिंद रुकू और सजदे करके जल्दी जल्दी अदा करके एक जानिब ये सोचते हैं कि हमने इबादत को अंजाम दिया, जबकि हम बिदअती करार पा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उसके गजबनाकी को मोल लेते हैं। ये हमारे लिए किसी भी अंदाज से दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे गलत अकायद हैं जिनको इस महीने के अंदर अंजाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यह समझा जाता है कि शाबान की 15वीं तारीख को उसकी शब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये शबे बरात है, बरात का ऐलान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान की आखिरी 5 शबें, आखिरी अशरे की 5 ताक रातों को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तायीन के साथ नहीं बयान फरमाया, बल्कि उस मुबारक घड़ी को 5 शबों के अंदर बिखेर दिया गया, ताकि इंसान अगर पूरे साल क़यामुल लैल और तहज्जुद का एहतमाम नहीं करता तो कम से कम 5 रातों में बेदार हो ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी तलाश कर ले। और हमने एक जादुई छड़ी घुमाई, 15वीं शाबान की शब में एक बार 2-4 रकातें पढ़ते हैं और बिदअती तरीके पर पढ़ते हैं, और ये समझते हैं कि इसी शब में कुरान मजीद नाजिल हुआ है, जबकि कुरान मजीद ने खुद ऐलान कर दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी रमजान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो ये हमारा एतिकाद कौन से दलाइल की बुनियाद पर है? क्या हम कुरान मजीद की इस आयत को नहीं पढ़ते? क्या हम इसके इनकारी हैं? क्या हम इसको दूसरे अंदाज से समझते हैं? हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करें। तो पहला ये गलत अकीदा है कि इसकी 15वीं शब में कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसी तरीके से सलातुर रगाइब या हजारी नमाज 15वें शाबान की शब में अदा करना, इसकी दलील ऊपर जैसा कि गुजरी, अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को 100 रकात नमाज अदा करने का हुक्म देने वाली रिवायत, ये रिवायत भी मनगढ़ंत है, मौजू है, इसकी कोई भी गुंजाइश शरीयत इस्लामिया में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से एक एतिकाद ये रखा जाता है कि जिसने शाबान के 15वीं तारीख को रोजे का एहतिमाम किया और रात में क़याम या हजारी नमाज या सलातुर रगाइब का एहतिमाम किया, उसके 60 साल अगले और 60 साल पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप थोड़े से अक्ल के नाखून लें, इंसान की जिंदगी कितनी है? 60 साल से 70 साल, और ये दिन ब दिन हमारी खुराफात के नतीजे में, गलत फैसलों के नतीजे में घटती चली जा रही है। एक बच्चा बचपने में मर जाता है, एक नौजवान नौजवानी में फौत हो जाता है, एक इंसान आज के दौर में निकलता है, किसी चीज को हाथ लगाता है और पता चला कि वो चीज इन्फेक्टेड थी
اور اس کے ہاتھ میں کورونا وائرس کا کوئی جرثومہ آیا، گھر گیا اور ناک کو ہاتھ لگایا، آنکھ کو ہاتھ لگایا، دیکھتے دیکھتے بخار آیا، گھر کے لوگ متاثر ہوئے اور دیکھتے دیکھتے پورا کا پورا گھرانہ فوت ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 60 سال اگلے اور 60 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 120 سال کی عمر کون سی ضمانت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے؟ یہ بھی روایت من گھڑت ہے، اس کی بھی گنجائش قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے فَإِنَّ أَصْبَحَ ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سَنَةً مَاضِيَةً و60 سَنَةً مُسْتَقْبَلِيَّةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس جھوٹ کو منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی موضوع روایت ہے کہ جس نے اس دن یعنی 15ویں شعبان کی صبح روزے کی حالت میں کی تو اس کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو 120 سال تک روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینوں کا روزہ، ایک روزے کے بدلے 10 روزوں کے ثواب کا وعدہ، اور بدعت اور من گھڑت روایتوں کے ذریعے ایجاد کردہ اس روزے کو 120 سال کے روزوں کے ثواب کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں یہ کون سا انصاف ہے؟ اسی طریقے سے انہی ایام میں قبرستان جانے کا اہتمام، یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اور صحیح روایت یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر، رات کی تاریکی میں کثرت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کے بقی کے قبرستان میں جاتے تھے، اپنے سے پہلے فوت ہو جانے والوں کو سلام کرتے تھے، اور ان کی موتوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ وعدہ کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم ان کے بعد آنے والے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں عافیت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو اکثر راتوں میں پیش آتا تھا، اور ہم نے اس کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعتقاد یہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی شب میں روحیں آتی ہیں، ان کے لیے دیگیں چڑھائے جاتے ہیں، ان کے لیے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری عید عید الفطر ہے، اور یہ مردوں کی اور روحوں کی عید ہے جو 15ویں شعبان کی شب میں آتی ہے، لہذا قبرستان میں چراغاں کیا جائے، دیگیں چڑھائی جائیں، جبکہ چراغاں کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون عمل کیا۔ مردوں کے آگے آپ دیگیں چڑھائیں، بیچارے رکشے والے، جھوپڑیوں میں سونے والے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں، اور اس کے بعد اپنے کھانے کو، اپنے دیگوں کو، اپنے پیسوں کو آپ ان مردوں کے سامنے ضائع کریں، تباہ و برباد کریں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس وجہ سے یہ اعتقاد رکھنا، اور اس اعتقاد کے لیے جو کچھ دلیلیں دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں، ان کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ چھٹا اعتقاد یہ ہے کہ قبرستان میں آتش بازی کی جائے، پٹاخے پھوڑے جائیں، رات رات بھر ہمارے نوجوان نکل کر کے موٹر سائیکلوں پر مٹر گشتی کریں، ادھر ادھر گھوم کر کے عیاشیاں کریں، پولیس والوں کو پریشان کریں، سرکار کے لیے چیلنج پیدا کریں، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ ہے کہ 15 شعبان کو دن میں روزے رکھنا اور رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، جیسا کہ گزر چکا، یہ بھی ایک بد اعتقادی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پورا سال گزر جانے کے بعد ساری کوششوں، ساری کاوشوں کے نتیجے میں عدالت سے اگر کسی بات کی اجازت ملتی ہے، کوئی مرکز کھولا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس مرکز میں 50 نامزد لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ عبادت 15ویں شعبان کی اسی شب سے شروع کی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جن بدعات کو اپنانے کے نتیجے میں ہم اتنا ذلیل و خوار ہوئے کہ ہماری مسجدوں میں تالے لگائے گئے، اگر 1 سال کی مدت میں بھی
ہم نے بدعات سے رجوع کر کے سنت کو نہیں اپنایا، قرآن و سنت کی پیروی نہیں کی، 1 سال گزر جانے کے باوجود ہماری گھٹیوں میں وہی بدعت پاویزاں ہے، اسی کے مطابق ہم اعلان کر رہے ہیں، نیوز چینل پر آ رہے ہیں، باقاعدہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب میں، شب براعت میں اعلان کرتے ہیں کہ وہاں پر پہلی عبادت انجام دی جائے گی، تو معاف فرمائیں گے اگر یہ مسجدیں ان بدعات و خرافات کو بیدار کرنے، ان کو انجام دینے کے لیے کھلتی ہیں تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر نہیں، شیطان کے اور بدعات و خرافات کو انجام دینے والوں کی آماجگاہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔